الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین والسلام علی المرسلین اما بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یعنی میں جس کا مولا ہوں تو اس کا مولا بھی علی ہے۔ دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام امتیوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مولا قرار دیے۔ تو یہاں مولا ہونا تمام امت پہ فضیلت نہیں رکھنا ہے، بلکہ جو علی رضی اللہ عنہ سے مراتب میں بڑے ہیں ان کا وزیر ہونا ہے، اور جو مراتب میں چھوٹے ہیں ان کا آقا ہونا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی تو اللہ اس کا مولا ہے، اور جبرائیل اور نیک مومن۔ دوستو، یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا اللہ تبارک تعالیٰ خود کو کہہ رہا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا اللہ تبارک تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھی کہہ رہا ہے، اور نیک مومن کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا کہہ رہا ہے۔ اگر مولا کا معنی فضیلت کے ہیں تو نعوذ باللہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا جبرائیل علیہ السلام کو بنا رہا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اور مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں، یعنی مولا تو ہیں مگر ان پہ فضیلت نہیں رکھتے، بلکہ یہاں مولا کا معنی ان کا مدد کرنا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا مولا ہونا آقا ہونے کے معنی میں۔ اسی طرح یہاں پہ حضرت علی کریم اللہ عنہ کا مولا ہونا صدیق اکبر، عمر فاروق و عثمان غنی رضی اللہ عنہم پہ فضیلت رکھنا نہیں ہے، بلکہ ان کا وزیر ہونا ہے، اور ان کے بعد تمام لوگوں کا مولا
پر کا مولا ہونا، ان پہ فضیلت رکھنا ہے۔ دوستو، جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق و عثمان غنی پہ اس حدیث سے فضیلت رکھتے ہیں، وہ گمراہ ہیں، بلکہ اس حدیث سے ان پہ فضیلت نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ان کے وزیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔